जनाब, so while we were busy attacking each other کہ ہماری جناب مسلح افواج یہ نہیں کر رہی اور ایجنسیز یہ نہیں کر رہی اور سٹنگ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اور پولیٹیکل پارٹیز اور جرنلزم اور پیکا آرڈیننس اور یہ وہ آپس میں جو ہم پیٹی فائٹس میں ملوث تھے، اتنی دیر میں کیا ہوا کہ پوری دنیا میں ہمارے لیے ویزاز پہ اور ہماری موومنٹ پہ ریسٹرکشنز خاموشی سے لگتی گئی. کہیں ہماری بھکاری امیج کی وجہ سے ہمیں دھتکارا جاتا ہے، اور ہر لیول پہ ہمیں پتہ چلا کہ جناب ہماری پاپولیشن میں سب سے زیادہ جو کما رہے ہیں وہ بھکاری ہیں، اور اس وجہ سے سعودی پہ ممانعت لگی. اب سنا ہے کہ ملیشیا انڈونیشیا کا رخ بھکاریوں نے کیا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ امریکہ ٹرمپ بھائی جان، جن کا انتظار ایک مخصوص جماعت بہت زیادہ کر رہی تھی، انہوں نے پاکستانی اسٹوڈنٹ ویزاز بشمول کچھ اور کنٹریز بھی، مڈل ایسٹرن بہت سی کنٹریز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کا بھی نام ان کنٹریز میں ہے جہاں سے اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشنز جو ہیں ان پہ ایک ریگرس میجر یا اسٹینڈرڈ رکھا جائے گا، اور حکومتیں 60 دن کے اندر اندر ان ممالک کی اگر وہ کام نہیں کریں گی جو کہ امریکہ ان سے توقع رکھتا ہے، تو وہاں سے اسٹوڈنٹ ویزاز کی ریجیکشن گارنٹیڈ ہے. اور آف کورس یہ جو اتنا ایک اسٹرانگ مین اور زیرو ٹالرنس والا امیج جو ٹرمپ بھائی جان پوری دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ باقی لوگوں کو تو شاید صرف آنکھیں دکھا رہے ہوں، لیکن پاکستان جیسے یا سوڈان جیسے ممالک کے لیے میرا خیال ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو فالو تھرو ود اٹ، کیونکہ ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پہلے بھی ہم پہ سینکشنز لگائی گئی ہیں، آپ کو یاد ہے ود نیوکلیئر پرولیفریشن کے سلسلے میں ہم پہ ان کے آنے سے پہلے ہی جب یہ پریزیڈنٹ الیکٹ تھے تبھی ایمبارگو اناؤنس ہو گئے تھے. اینڈ اب ہمارے اسٹوڈنٹ ویزاز یا ہماری جو بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بیچارے اوبیسلی لوگوں کے کریئرز ڈپینڈ کرتے ہیں، بیکاز ہمارا تو گزارا ہے نہیں ہے کہ جب تک اسٹینفورڈ نہ جائیں یا جب تک آپ MIT نہ جائیں تو آپ کو پاکستان میں کوئی عزت ہی نہیں دیتا، اس کے ساتھ بھی نہیں عزت دیتے. لیکن بہرحال سو دس از کوائٹ کنسرننگ، بیکاز بہت سے والدین آئی وی لیگ جو یونیورسٹیز ہیں ان میں اپنے بچوں کو ڈالنے کے لیے پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں اور پیسے بھی جوڑتے رہتے ہیں، اور بچے اپنے گریڈز وغیرہ بھی اور اسکولس کا انتخاب، اور اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. So this is going to be quite concerning. And اب طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ جو کینیڈا کے پاس ہے. جیسے کینیڈا کو جب آنکھیں دکھائی گئیں اور کہا گیا کہ جی ہم آپ پہ یہ ٹیرف لگائیں گے اور وہ ٹیرف لگائیں گے، تو آلدو کینیڈا کی امریکہ سمجھتا ہے کہ ویکر پوزیشن ہے، بیکاز ان کی، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، کہ معیشت کا دار و مدار انحصار ہی امریکن یا ایکسپورٹس ٹو امریکہ پہ ہے. بٹ آج ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی البرٹا کی جو پریمیئر ہیں، خاتون ہیں. البرٹا از اے پروونس ان کینیڈا، اور انہوں نے کہا بھائی جان، مسکراتے ہوئے انہوں نے بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کر لیں، ٹیرف لگا لیں، لیکن ایکچولی آپ ہی کو بڑا مہنگا پڑے گا. اس لیے کیونکہ چاہیے تو آپ کو یہ ہے کہ جو کروڈ آئل اور گیس ہمارے پاس ہے ادھر البرٹا میں ہی صرف ایک پروونس میں، آپ کو چاہیے کہ ڈبل دی اماؤنٹ جو پہلے جا رہا تھا آپ کے پاس، ڈبل دی اماؤنٹ آپ ہم سے لیں. اس لیے کیونکہ آپ کی جو امریکن کنزمپشن ہے، امریکن پاپولیشن کی جو کنزمپشن ہے گیس اور آئل کی، وہ ہمارے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی 50th اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارا حصہ بننا چاہیں گے، بیکاز آنے والے وقتوں میں آپ کی کنزمپشن بڑھے گی، اور اگر ہمارے ساتھ آپ نے یہ کیا اور ہم نے اگر پابندیاں لگا دیں آپ پہ، تو آپ کی انڈسٹری رک جائے گی، آپ کی گاڑیاں رک جائیں گی. اینڈ دیٹ میک سینس، بیکاز ابھی تک جتنی یہ ایک چیسٹ بیٹنگ بیہیویئر نظر آیا ہے ٹرمپ کا اور ان کے جتنے بھی یہ 4-5 ارد گرد ان کے بروز ہیں، اس کا فوری طور پہ نقصان امریکن پاپولیشن یا امریکن ووٹر اور سپورٹر کو ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ایلون مسک صاحب کو ہوا ہے. ایک دم سے ٹیسلا کے جو سکسیس ہے یا جو پروفٹس ہیں، وہ دیو سین
slump in it. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں پہ کوئی یو ٹرن ٹرمپ صاحب کو لینا پڑے گا. سو کینیڈا کے اوپر بھی شاید ان کو یو ٹرن لینا پڑے, چائنا کے اوپر بھی ان کو سافٹن کرنا پڑے گی اپنی پالیسی, بیکاز دیز ہیو سم اسٹرینتھ اور سم ریسورسز کہ جس کی وجہ سے ان کو آپ اتنا زیادہ بلی نہیں کر سکتے. بٹ ایز فار ایز پاکستان یا سوڈان ایسے ممالک ہیں, وہاں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے, جعفر ایکسپریس کا جو کچھ بھی ہوا, اگر یہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا کہ عام سویلینز, لیبر کلاس جو کہ بلوچ بھی نہیں ہے, جو کہ بیچارے کچھ پشتون تھے, کچھ سندھی تھے, کچھ سرائکی بھی تھے, ان میں سے ان بچوں اور خواتین کو ہیومن شیلڈ بنایا گیا. اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوتا, اگر یہ کوئی اور کرتا, تو پورا ویسٹرن جو ایجنڈا ہے یا جو میڈیا کمپنیز ہیں وہ سارے they would have been up in arms کہ oh my God یہ کیا ہو گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 7 اکتوبر حماس نے جب ایسے کیا تھا تو کتنا اس کا اپرور ہم نے سنا تھا. لیکن ادھر جعفر ایکسپریس پہ جو ہوا ہے, عام سویلینز کو یرغمال بنایا گیا, ہیومن شیلڈز کے طور پہ استعمال کیا گیا, اور ہمارے پڑوسی ممالک تو جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, اندرون خانہ بھی ہم کیا کہہ رہے تھے, لیکن کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ مسلح افواج کو اٹیک کریں, ایجنسیز کو اٹیک کریں. بٹ نو بڈی کیئرڈ کہ دیز ور انسنٹ پیپل جو کہ کتنے گھنٹے اوور 48 آورس بیچارے اس ماحول میں رہے, مارے بھی گئے, زخمی بھی ہوئے. امیجن ایک ہاسٹیج سچویشن, بٹ نو بڈی کیئرڈ. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک بڑی نیو گریڈ گیم کا حصہ ہے. آج نوشکی میں واقعہ ہو گیا ہے, 5 سویلینز, 5 پاکستانی, 2 سویلین اور 3 جو آئی سپوز پرسنل بھی کہہ سکتے ہیں, حولدار رینک کے, وہ شہید ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ مطلب سبی, گوادر, ادھر ادھر ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ ٹیررزم چل رہا ہے. لیکن سم ہاؤ پاکستان میں جب کچھ ہوتا ہے تو کسی کا دل ہی نہیں دکھتا. اگر یہ واقعات انڈیا میں ہوں یا کسی مغربی ممالک میں ہوں تو کس طرح سے ہمیں ایک دم, جی ہم ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہیں, لیکن جب ہم اس کا وکٹم بنتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے, یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری فیلئر ہے یا ہم خود کر رہے ہیں. سو وائی از اٹ کہ ہمارا اپنا بھی نہیں دل دکھتا جب پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, اور دنیا کا بھی نہیں دل دکھتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرسیپشن جو ہے, پرسیپشن مینجمنٹ جو ہے, وہ بہت بہت بری یا نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی ہماری سچویشن ڈسپائٹ بینگ سو اسٹریٹیجک اینڈ ان مائی آئیز a position where we should use it to our advantage as basically being a bridge between China and America, or between the rest of the world and Afghanistan, or the rest of the world and India, or the rest of the world and Central Asia. ہم کیوں ہمیشہ بیک فٹ پہ ہوتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کیوں نیگیٹو لیبلنگ کا شکار ہوتے ہیں؟ ہم ہمیشہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی بینیفٹ کیوں نہیں لے سکتے؟ اینڈ اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ ہم اپنے آپ کو اچھا خود نہیں سمجھتے. ہم اپنے آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, یکجہتی نہیں ہے. آج اگر اوورسیز پاکستانی یا کوئی پاکستانی ریزیڈنٹ جو کسی پارٹی سے بھی جس کا تعلق ہوگا, وہ اس ویزا ریسٹرکشن یا ویزا آبسٹیکل سے افیکٹڈ ہوگا, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا وہ پی ایم ایل این کا ہو, کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو, یا وہ سے کسی ملٹری فیملی سے اس کا تعلق ہو. اینڈ سم ویئر سم ون ہیز ٹو میک پیپل انڈرسٹینڈ کہ بھائی صاحب یہ جس طریقے سے آپ کو کچھ سیاستدان اور کچھ پبلک ڈومین میں لوگ ولاگرز آپ لوگوں کو جس طرح سے ایک سرکس دکھا رہے ہیں, اسٹیپ آؤٹ آف اٹ, بیکاز یہ
literally it's like the gladiators, کہ آپ کو ایک سرکس دکھا کے آپ کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور باہر یا پاکستان کے اندر جو بھی آپ گین کر سکتے تھے اس میں آپ عام انسان جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نہیں ہے یا کوئی اعلیٰ عہدے پہ نہیں ہے، وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اینڈ پرٹیکولرلی مڈل کلاس، وہ لوگ جو کہ پڑھ لکھ کے باہر جانا چاہتے ہیں، امیگرنٹ، اکنامک امیگرنٹ بننا چاہتے ہیں یا اکنامک امیگرنٹ ہے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایلیٹس کو نہیں ٹارگٹ کیا جائے گا. سو ہوش کے ناخن لیں، اینڈ پلیز بفور attacking your own people and your own state and nation's interests, think about how it affects you. It will not affect anyone but the middle class. It will only affect وہ لوگ جو کہ پیسے جوڑ جوڑ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، باہر بھیجتے ہیں. انہی لوگوں کے ویزاز منسوخ ہوں گے، انہی لوگوں کے ویزاز اپروو نہیں ہوں گے، وہی فیملیز سپریٹڈ رہیں گی، اسی مڈل کلاس کے بچے باہر ہوں گے، ماں باپ ادھر پاکستان میں اکیلے اپنے بڑھاپے میں بڑے بڑے گھروں میں اکیلے رہیں گے. اور میں آئے دن یہ سچویشن دیکھتی ہوں. اینڈ آئی تھنک دیٹ یو آر بینگ ایکسپلوئٹیڈ بائی پاپولسٹ لیڈرز ان پاکستان، in the US, everywhere. So please اس سے پہلے کہ آپ یہ یک طرفہ محبتیں نبھائیں، سوچیں اس بارے میں کہ آپ اگر کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں یا آپ اگر کہیں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ جن لوگوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کے بچے اریسٹڈ ہوں گے، ان کی ضمانت کے لیے کوئی بات کرے گا؟ آپ جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزائل میں واپس آئیں، چوتھی بار وزیر اعظم بنیں، جب وہ چوتھی بار وزیر اعظم بن بھی جائیں گے، ان کے بچے چیف منسٹرز بن بھی جائیں گے، تو کیا آپ کے بچے کو نوکری ملے گی یا آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن ملے گی؟ نہیں. سو تھنک اباؤٹ دیٹ.